الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وفي رواية ابن ماجه والسنة التي بعدها، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم و مکرم ناظرین گرامی، گزشتہ چند دن پہلے ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. ویسے ماہ محرم الحرام کو بے شمار وجوہات سے فضیلت حاصل ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام کے روزوں کو قرار دیا. تو بے شمار فضیلتیں اس ماہ کو حاصل ہیں اور یہ مہینہ بے شمار خصوصیات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. بے شمار تاریخی واقعات اس میں رونما ہوئے. انہیں خصوصیات اور انہیں فضیلتوں میں ایک یوم عاشوراء بھی ہے. عاشوراء ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اور 10ویں دن کو کہا جاتا ہے، اور اس دن کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں ایک جانب زمین و آسمان اور قلم و آدم کا وجود اس دن میں ہوا، تو دوسری جانب وجود کائنات کا اختتام بھی اسی دن میں ہوگا، جیسا کہ ہم نے بارہا سنا ہے. نیز اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دن کی فضیلت زمانے جاہلیت میں بھی اس دن کو بڑی اہمیت حاصل تھی. چنانچہ قریش مکہ اس دن خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا کرتے تھے اور اس دن روزہ بھی رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی تو ان یہودیوں نے بتایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس دن میں فرعون اور کے ظلم سے نجات ملی تھی، اس لیے وہ اس کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی یہ دن محترم اور قابل تکریم تھا. جہاں اس دن کی بے شمار فضیلتیں ہیں، وہیں اس دن میں روزہ رکھنے اور روزے کا اہتمام کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو حکم دیا. چنانچہ اس دن کی فضیلت اور اس دن میں روزے کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم وهذا الشهر، یعنی شہر رمضان. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ محرم الحرام کے. مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کے روزے کا کرتے تھے، اتنا کسی اور نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے. دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان مبارک کو اور یوم عاشوراء کو، یعنی ان دونوں کو، ماہ رمضان اور عاشوراء کو، دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے. نیز خطبہ شریف میں پڑھی گئی روایت انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اور ایک دوسری روایت میں والسنة التي بعدها کے الفاظ ہیں کہ ایک سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہونے کا الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ یوم عاشوراء بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس کی رحمت اور برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. جہاں یوم عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں بے شمار واقعات کا رونما ہونا وارد ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں اور دوسری کتابوں میں لکھا گیا ہے، وہیں اس کی بے شمار فضیلتیں احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بیان کی گئی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عاشوراء کی رحمت اور برکات سے نوازے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اس دن میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا اس قدر ہمیں بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔